تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ شاعرانہ تخیل ہے اور شاید کسی اچھے ادیب کی گھڑے ہوئے جملے ہیں یا کسی اچھے مقرر کی اچھے لب و لہجے کا شاخسانہ ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے روٹی کھائی، میرا پیٹ الحمدللہ مزیدار کھانا کھا کے بھر گیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، بات فٹافٹ سمجھ میں آ گئی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں شدید پیاس کے عالم میں تھا، پھر میں گھر پہنچا، ٹھنڈا اور مزیدار شربت مجھے پلایا گیا تو میری طبیعت بڑی سیر ہو گئی۔ یہ بات بھی بالکل سمجھ میں آتی۔ لیکن ایک شخص نے کہہ دیا کہ یار میرا بیٹا روٹی کھا رہا تھا تو اس نے جب تسلی سے روٹی کھائی تو میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ اب یہ بات تھوڑی ٹھہر کے سمجھ میں آتی ہے، یہ فٹافٹ سمجھ میں لوگ کہتے ہیں تو شاعری ہے، یہ تو تخیل ہے، یہ تو آپ نے ادیبانہ جملہ بولا ہے۔ یار میرے دوست بڑا پریشان تھا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فٹافٹ ہضم ہونے والی بات، اس پہ تھوڑا وقت لگتا ہے کہ گھر میں دوست پریشان تھا تو اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو ذرا تھوڑا سا نا اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ بیٹا سعودی عرب میں رہتا تھا تو اماں اس کی رات کو فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی گھبرا کے۔ خاوند نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ بیٹا نا پردیس میں کچھ پریشان ہے۔ تو کئی دفعہ وہ والد صاحب مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کوئی غیب کا علم ہے؟ سو جا چپ کر کے، اچھا بھلا تھا میری ابھی شام کو بات ہوئی ہے۔ یعنی اتنی جلدی بات یہ شعور میں آتی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ مطلب میں نے کھانا کھایا میرا پیٹ بھر گیا یہ تو سمجھ میں آئی، لیکن میرے بیٹے نے کھانا کھایا اور میرا پیٹ بھر گیا یہ سمجھ میں نہ آئی۔ بھئی میں پریشان تھا، رات بھر میں سو نہ سکا یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں پریشان تھا اور میری وجہ سے میرا دوست ساری رات بیدار رہا، یہ بات سمجھ میں۔ یہ لوگ اس کو شاعرانہ بات سمجھتے تھے، لیکن میرے رب کریم نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، ذرا آیت کا لطف لیجئے گا، مزہ لیجئے گا۔ فرمایا تم اگر مشکل میں پڑو نا تو یہ بات میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ امت اگر پریشان ہو تو حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور پریشان ہوتے ہیں، نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے اگر امت آزمائش میں ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، میں نے کہا کہ یہ بات اتنی جلدی ہضم ہونے والی نہیں تھی، پر رب کریم نے جب قرآن میں بیان کر دیا، جب اللہ نے اسے اپنے محبوب کی شان میں نعت بنا کے نازل کر دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں تم اگر کبھی آزمائش میں ہو تو میرے رسول پر یہ بات بوجھ بن جاتی، اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اللہ بھی رؤوف ہے نا، اللہ بھی رحیم ہے، نبی پاک بھی رؤوف ہیں اور رحیم۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے حضور کو بالمؤمنین رؤوف۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، مطالعہ کر لیجئے گا۔ اللہ نے نبی پاک کو کہا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور عقیدہ شرط ہے دین میں۔ اعمال جتنے مرضی بندہ اچھے کر لے، عقیدہ اچھا نہ ہو تو اعمال فائدہ نہیں دیتے، عقیدہ شرط ہے۔ کہتے ہیں نہیں جو لفظ اللہ کے لیے کہا اگر نبی پاک کے لیے کہا تو مشرک ہو جائیں گے، تو اللہ نے خود نبی پاک کو رؤوف الرحیم کہا۔ ایمان ہوا کہ شرک ہوا؟ فٹافٹ لوگوں نے شرک کفر بڑا سستا سمجھ لیا ہے، کہتے ہیں جی اگر اللہ کو غیب ہے اور حضور کے لیے بھی لفظ بولا تو مشرک ہو جائیں گے۔ ہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے بولنا درست۔ لفظ اللہ یہ صرف اللہ، لفظ رحمان یہ صرف، کبھی کسی سے آپ نے سنا ہے اس نے نبی پاک کو رحمان کہا ہو؟ رحمان صرف اللہ۔
تو جو لفظ خالصتاً مالک کے لیے ہیں وہ مخلوق کے لیے بولنا درست. اور اگر اللہ خود کہے اپنے نبی کو رؤوف الرحیم، دیکھیں نا اللہ سنتا ہے نا، تو آپ اللہ معاف کرے نہیں سنتا. بہت سارے دوست چپ رہے ہیں، شاید نہیں سنتا. مجھے کسی شخص نے پوچھا جی اللہ سنتا ہے؟ جی میں نے کہا سنتا ہے. تو اس نے کہا آپ سنتے ہیں؟ تو کیا کہوں اسے؟ بہ رہا ہوں میں، حالانکہ مجھے سنتا ہے. تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا. بھائی اللہ سنتا ہے، سنتا ہے. تو اس نے کہا جناب سیٹھ صاحب، استاد جی، سر جی، پروفیسر صاحب، ٹیچر صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، والد صاحب، آپ بھی سنتے ہیں؟ کبھی سنتا ہوں. اب بھی تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں سنتا. بس ایک فرق ہے، وہ یاد رکھے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح بندہ نہیں سن سکتا، کیونکہ اللہ کی جو سماعت ہے وہ ذاتی ہے. بندہ اتنی دیر تک نہیں سنتا جب تک اللہ اسے کان نہ عطا کرے. یہ فرق یاد رکھیں، یہ فرق ہے. کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی شرک نہیں ہوتا، لیکن لوگ بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں کفر، شرک اور بدعت کی پوری پٹاریاں بانٹتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں. فی سبیل اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے بھائی یاد رکھیں، قرآن نے کہا نبی پاک کو وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. ہمارے ہاں نا معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات اور اپنی سوچ کے دائرے میں بند رہنا. وہ اقبال نے جو کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں نے دیکھا ہے ہماری اپنی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جاتی ہیں وہ اپنے اپنے خول میں بند ہو جاتی ہیں. انہیں خیر اپنے پاس نظر آتی ہے، جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان میں نظر آتی ہے، نہ ادھر نظر آتی ہے معاذ اللہ اور نہ ادھر. خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات کے دائرے میں بند رہنا محدود کر دیتا ہے انسان کو. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اور پھر اس کا لوگوں نے ایک اور ترجمہ کر لیا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی طبیعت کو لگانے کے لیے ایک اور ترجمہ کر لیا. وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا. ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اور ہے. کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے. اب لوگوں نے پتہ کیا کیا، یہ دخل نہیں دیتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ نہیں ہے. کوئی آدمی دکھوں میں گھر گیا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا، اتنا کھول کر بیان کیا. مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے، پہننے سے، پینے سے، بیمار ہونے سے بے نیاز ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا، وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا، تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں. نیکی ہوتی ہی تب ہے جب آپ، توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات؟ کچھ باتیں آپ سننا چاہ رہے ہیں جو میں ابھی کروں گا نہیں، میں وقت آنے پہ کروں گا. کچھ چیزیں آپ سننا چاہ رہے ہیں حالات پر، لیکن میں ابھی بات بس اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور بڑی خیر ہوگی، بڑی خیر. آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں، طبیعتیں دیکھ رہے ہیں، یہ نور بھرا انداز دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیز ترین ہوا بھی کچھ چھتوں کو نہیں گرایا کرتی. بس آپ سمجھ لیں بات کو. تو بس کچھ لوگ اپنے آپ پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، جن کو حقیقتوں کی خبر نہیں وہ ذرا تبصرے کرنے سے بچیں، اس لیے کہ عالم کی عزت نبی پاک کی عزت ہے. یہ خود رسول پاک نے بیان فرمایا، وہ ذرا تبصرے کرنے سے. بس اتنی بات کہتا ہوں، اور میں دعا مانگ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. تو بہرحال میں کچھ چیزیں ہیں جن کو کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے. ابھی جو بات کر رہا ہوں آپ صرف اسی پہ توجہ رکھیں، آج اسی کو سنیں، اسی کو سنیں.
اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جو تیز ہوا میں بھی چلتے ہی رہتے ہیں اور ان کی روشنی، اقبال نے کہا تھا ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے انداز خسروانہ۔ تو بہرحال الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی کچھ آزمائشیں بتلاتی ہیں کہ آزمائش آئی ہے تو کوئی خیر تھی تو آئی ہے نا، کچھ مسئلہ تھا، تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا معنی ہے کہ حق تھا تو آزمائش آئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب جو کہہ رہا ہوں آج صرف اسی پہ توجہ رکھیں آپ حضرات۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حضور نے ہمیں جو مزاج دیا، حضور ذاتی، جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے، وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے، یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے، اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے، میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے، لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے۔ نبی پاک نے ہمیں یہ مزاج، میں لاہور میں تھا، سفر جب لوگ زیادہ کرتے ہیں تو تجربہ بھی ان کا بڑھتا جاتا ہے، لوگوں سے بندہ جیسے جیسے ملتا ہے، تو ایک شخص نے مجھے کہا، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہنے لگا جی کچھ مریدوں کو منع کریں، انہوں نے رکشے پہ لکھوایا ہو سب میرے پیر کی دعا ہے۔ تو دیکھیں نا، آپ کوئی سوچنے والا کہے گا کہ رکشہ ہی ملا ہے پیر کی دعا سے، تو ان کو منع کریں، تو آپ کہہ دیں ذرا، آپ کی بات زیادہ دور جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، مرید کو منع کر دیں وہ رکشے پہ نہ لکھوائے کہ میرے پیر کی دعا ہے، تو پیر چلو اپنی پجاروں پہ لکھوا لے کہ سارا میرے مریدوں کا نذرانہ ہے، وہ چلو لکھوا لے، یہ تو اجازت ہونی چاہیے نا، وہ تو ذرا اپنی بڑی پجاروں کے پیچھے لکھوا لے، چونکہ وہ تو کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ تو یہ نیکی کرے نا۔ باقی کسی شخص کا جب جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں، میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے، انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا، حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے۔ یہ بھی کو بات ہوئی۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے۔ میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی۔ میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی۔ میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا میں نے ضائع کر دیا۔ فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی، بات سن۔ میں ٹھہر گیا، فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے۔ میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر۔ ساری تیاریاں کر کے دیں۔
حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی۔ تو حضرت ربیہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ سنو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے، 6 یا 10 بہنیں تھیں ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے۔ اب صحابی پہ کچھ شک کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا۔ قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھیں، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے گی۔ فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھیں تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ، یہاں گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کہا کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئیں، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہوں تب بھی قرضہ نہیں اترتا۔ کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا ہے، یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام، ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے بعد لیٹ ہیں آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے ہیں پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو اس سے اگلی دفعہ کریں تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے، کیا مطلب ہے؟ کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا، مانا کیا ہوا اس بات کا؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ، کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے؟ کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے اوہ میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے، کوئی پوچھے نہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک نے، خود نبی پاک نے، حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے، غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے ہی لینے ہیں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں، دوربے بہا دیے۔ یہ دوربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا شعر، آپ تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دوربے کیا ہے۔ لفظ دوربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، تو انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ۔ یہ لفظ دوربے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ دور علیحدہ ہے اور بے بہا، دور کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، دور بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا، دور بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے۔ اب سمجھ آئیے بات کی، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ تو جب وہ نانا مانا یہودی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں؟ کہنے لگا جی پورے لینے۔ حضور فرمانے لگے کل آ جانا، سارے دے دیں گے، پورے پیسے تیرے ملیں گے، تو آ جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا۔ حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے، حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے، کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، کوئی پھولوں کے ہار نہیں، حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بلا۔ فرماتے بندے کو بلایا، حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے۔ فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے ہیں میں دیتا گیا، میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی دے دی۔ حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو، فرمایا اس کو بھی بلایا، تولتا گیا، دیتا گیا، حضور پورے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے۔ کہتے ہیں قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی۔ محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے، حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا، فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے۔ وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی یا بتانا ہے مجھے، وہاں آ کے میں جا رہا ہوں، مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا۔ کہتے ہیں میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی۔ میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کے، کہتے ہیں مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں، جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے، یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا، عمر بڑا راضی ہوگا، عمر کو بھی بتلا یہ بات۔ گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے۔ عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئیں، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا اب دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے، اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا۔ میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا جاتا۔ حضرت جابر خود فرماتے، یہ مسلم کے لفظ ہے، فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی، بہت سارے خرچے۔ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اکٹھے جہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6، اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی، ہوتا ہے نا جی ایسے، تو پھر اس ضد میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے، دوڑتے رہتے ہیں۔
اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں، کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں، بڑے مسئلے بنتے ہیں، لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے؟ اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا۔ مسلم میں ہے، جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا، واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، سب لوگ آگے گزر گئے، میں پیچھے رہ گیا، کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے، تو میں مایوس بھی تھا، ذرا پیچھے رہ گیا، پریشان تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا، ادھر دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا، کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے، غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، سب سے آگے، حضور نے 2-4-5 دفعہ پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں، حضور اعلانیہ فرمانے لگے، بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا، بے خبر ہو جو غلاموں سے، واقعہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے گے؟ وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا، فلانا کدھر گیا، ایک ایک کا نام لیں گے، حضور نام لیں گے، ہماری موج بن جائے گی۔ نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا، جابر نہیں نظر آ رہے، حضور ان کا اونٹ کمزور ہے، پیچھے رہ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو۔ قافلہ چلتا رہا، حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا، سب سے پیچھے آئے۔ جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس، اس حکمت کو آپ سمجھیں، حدیث کے ان لفظوں پر آپ غور کریں، ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، یہ بات اور ہے، ذرا آہستہ ہو جا، وہ بھی ساتھ مل جائے، لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا۔ حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے ہیں میں چونکہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں، پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہتے ہیں مایوس بندہ، پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے، تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا، میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا، کمزور ہے، ماڑا ہے، مہران ہے، اور وہ بھی پرانی جو چل ہی نہیں سکتی، یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا، اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی، میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی، تو حضور مسکراتے جا رہے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے۔ نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ بڑے ہلکے سے مسکرا، اوے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا، وہ دوڑتا گیا، دوڑتا۔ فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا، لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے، کیسے، کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا، بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی مل گئی ہے۔ تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا، چلاکی کر گیا، بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں میں نکل گیا آگے، حضور کی تھپکی جو ملی تھی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے، خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے۔ تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار، ہم بھی تیرے قافلے میں، ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا، رکے، ٹھہرے، کھانے پینے کو، نماز پڑھنے۔ نبی کریم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو کہا یا رسول اللہ حضور حکم۔ تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا، بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے، بیمار ہو کے، کمزور ہو کے۔ کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو، میں کیا عرض کروں؟ تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ؟ کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں، حضور آپ کا ہی ہے۔ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ کتنے کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا۔ فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا۔ 6-7 نہیں، میں تو پورے، حساب سیدھا، 6-7 کا کیا حساب ہوا، 10 پورے کا۔ حضور پھر بندہ نوازی ہے نا، کون بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے؟ حضور ہیں۔ فرمایا ان کو دے دو، اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دینا۔
جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو، میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی. میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا، میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی. آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. کہتے ہیں تیاری کر کے نا، تیاری پوری تیاری کر کے، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے، بڑی محبت سے سجا کے، سوار کے، نکھار کے، تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے، میری طرف دیکھا، میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے، یہ آپ کا سامان ہے، مال ہے. کہتے ہیں حضور نے نکیل تھامی، میں واپس پلٹا، بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا، حضور نے آواز دی، جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا، سب سے آگے نکل جاتا ہے. اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا. اور پھر حضور پھر مسکرائے، فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں. فرمایا رکھ لو، میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو، میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا اور رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے کس کو، کس وقت، کس انداز میں، کتنی حاجت ہے. حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، ہمیں بھوک لگ گئی. مدینے میں نا کچھ قحط کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھی. فرماتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا. ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے. یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ، ہر امام صاحب پہ فٹ نہ کر دینا بات. آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، جا کے ہر مولوی صاحب پہ فٹ نہ کر دینا. کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا. اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل دی آپ، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی حساب سے روٹی کھلانی ہے نا، جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہو اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے. تو فرمانے لگے کہ جب نہ ہم کسی شخص سے، کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بھئی یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ ہو، پڑھیے درود صلی اللہ ہو. چلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائے، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی، 3 دوست تھے ہم، 3 صحابہ تھے. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا. سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں نا ٹائٹ تھے، کمزوری تھی، چونکہ فصلیں نہیں تھی، بارشیں نہیں تھی. ابوبکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو. پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے تھے، کہنے لگے چلو پوچھو. کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے. پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا. پھر 2-3 اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا، لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی نہیں پوچھی. حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا، تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر، بڑے آزما لیے، اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چلے. اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتی ہے، انہی سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں. کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں، حضور بیٹھے تھے. حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا. حضور تشریف فرما تھے، السلام لی، دست بوسی کی، اتحیات میں بیٹھ گئے. حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. حضور مسکرائے، فرمانے لگے لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تم تینوں کو، مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی، بھوک لگی ہوئی ہے. یا رسول اللہ بڑی. فرمایا میری 4 بکریاں ہیں اور اللہ نے فضل کیا، قحط میں بھی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. فرمایا جاؤ، 3 تم ہو، چوتھا میں ہوں، اس طرح کرنا 3 بکریوں کا دودھ تم پی لینا، 1 کا میرے لیے لے آنا.
کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پی آئے، تو حضور نے فرمایا رکو، جب تک تمہارا دل کرے میرے مہمان بن سکتے ہو۔ فرماتے ہم 3 دن نبی پاک کے مہمان رہے، صبح و شام 4 بکریوں کا دودھ دھوتے، 3 کا پی لیتے، 1 پیالہ حضور کے لیے رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا نا، حضرت مقداد کہتے ہیں وہ تو سو گئے دودھ پی کے، پر وہ جو نبی پاک کے لیے پڑا تھا نا، میری بار بار توجہ اس کی طرف جاتی، بار بار، اور میرے اندر سے آواز آتی کہ حضور کو تو بڑی خدمت کرتے ہیں صحابہ، تو حضور نے تو شاید کچھ اور کھا لیا ہو تو پی نہ لوں۔ کہتے ہیں کئی دفعہ میں نے روکا پر میں نہ ہی اپنے آپ کو روک سکا، میں پی گیا حضور کے حصے کا بھی دودھ۔ جب میں پی گیا وہ دودھ، کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی، دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے، پھر کیوں پیا؟ اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، فرمانے لگے اسی پریشانی میں تھا کہ حضور آ گئے، اب تو میرا وجود کانپنے لگا۔ سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا تھا، فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا، اٹھایا برتن، دودھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا ہے، بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا اوہ یہ تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے، بکریاں میری جو بکریاں تھی وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی، تھنوں میں دودھ خشک ہے، اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا، جو پلائے اسے پلا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتا میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا، جھٹ سے میں نے کپڑا اتارا، چھری پکڑی اور اپنے باڑے میں چلا گیا کہ ایک بکری ذبح کر کے لاتا ہوں، حضور کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ دعا مجھے مل جائے کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا۔ فرماتے ہیں میں بکریوں کے باڑے میں گیا، جن بکریوں کو کئی دن ہو گئے تھے دودھ نہیں دیا تھا، جیسے ہی میں نے چراغ جلایا میں حیران ہو گیا کہ سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ کہتے میں نے 3-4 بکریوں کا دودھ دھویا، برتن میں بھرا، محبوب کی بارگاہ میں لایا۔ کہتے ہیں حضور نے خوش ہو کے پیا، جب پی لیا نا نبی کریم نے تو حضور فرمانے لگے چل میں نے تیرا لایا پی لیا، اب یہ بتا میرا کس نے پیا تھا؟ اب وہ والی بات کرنا جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ کروڑوں درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ فرمایا بتا میرے والا کس نے پیا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا روکا اپنے آپ کو، پر محبوبت آپ کی بکریوں کے دودھ کی لذت ہی کیا ہے، حضور نہیں روک سکا۔ تو محبوب کریم فرمانے لگے اچھا اکیلے پی گئے ہو، جا پھر دودھ بھی تو میرا پی گیا ہے، اور میں تیرے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔ نبی کریم ہر اس شخص کا خیال رکھتے جو بھوکا ہوتا، جو پیاسا ہوتا، جو کمزور ہوتا، تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھ، یہ حضور کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور دے۔ یقیناً جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، یقیناً میں نے اپنے دور میں یہ منظر دیکھا ہے، اگر آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ مانگنے والے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی تو چکر ہوگا، اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی تو ایسا کھاتا ہوگا جہاں سے دولت، یعنی کوئی ایسی سمت نہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں، آپ کو دونوں جانب سے لوگ گھیریں گے، دونوں جانب سے۔ جب آپ کسی کے کام آئیں گے، جب آپ کسی تک پہنچیں گے، جب آپ کسی کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں ساری حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی نا، آپ نے مدد کی تو وہ بھی کئی دفعہ بدگمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ تھا تبھی تو مدد کی نا اس نے، حالانکہ آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ اگر کسی شخص کی بری عادت کی وجہ سے آپ اپنی اچھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان۔ نبی پاک کے اخلاق یہی ہیں کہ سامنے والا جو مرضی کرے، ہم نے وہ کرنا جس کا درس ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کا پیغام ہمارے رسول نے ہمیں دیا، اس لیے بڑی خیر کریں، دائیں بائیں آگے۔ کچھ لوگ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جواب میں اچھا سلوک نہیں ملتا، مجھے پتہ ہے نہیں ملتا، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا جواب لینے کے لیے کیا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس بات میں راضی، اللہ کے رسول کس بات میں راضی۔ بڑا عشق تو کرنا
کدیں عشق دا گنجل کھول تے سئی تینو مٹی وچ نہ رول دیویں